بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا قیمت انسان کیا ہے؟ کائنات میں ہر چیز کی قیمت ہے کہ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ آپ کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ہر وہ چیز جو آپ کو نظر آتی ہے اسے کہتے ہیں مٹیریل، کہ ہم مٹیریلسٹ ورلڈ میں رہتے ہیں جسے عالم مادہ بولتے ہیں، اور مادے کی قیمت ہوتی ہے۔ مادہ چاہے لکڑی کی صورت میں ہو، چاہے کپڑے کی صورت میں ہو، چاہے لوہے کی صورت میں ہو، چاہے چاندی کی صورت میں ہو، چاہے گولڈ کی صورت میں ہو، اور یہی مادہ چاہے مرغی کی صورت میں ہو، چاہے بکری کی صورت میں ہو، چاہے بھینس کی صورت میں ہو، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، کائنات میں قیمت ہے۔ تو کہ یہ سوچو جب ہر شے کی قیمت ہے تو تیری قیمت کیا ہے؟ بھائی گوشت میں بھی رکھوں، گوشت ایک حیوان بھی رکھے، اس کی قیمت ہے، تو میری قیمت کیا ہے؟ تو امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا انسان کی قیمت کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں فرمایا قیمت امرئ ہمتہ، انسان کی قیمت کا پتہ انسان کی ہمتوں سے چلتا ہے۔ جس کا ارادہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی قیمت بھی اتنی بلند ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جوان پوری زندگی کس ہمت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کون سا ارادہ لے کے زندگی جی رہا ہے؟ اگر کسی کی پوری زندگی اس میں گزر گئی کہ جناب وہ گاڑی مجھے مل جائے، تو امیر فرماتے ہیں جتنی گاڑی کی قیمت ہے اتنی اس بندے کی قیمت ہے۔ پوری زندگی اس میں لگا دی کہ فلاں پلاٹ مجھے مل جائے، فلاں مارکیٹ مجھے مل جائے، فلاں دکان مجھے مل جائے، فلاں وزارت مجھے مل جائے، فلاں ممبر مجھے مل جائے۔ تو جتنی قیمت ان چیزوں کی ہے اتنی ہی قیمت کس کی ہوگی؟ انسان کی ہوگی۔ قیمت طے کرنے والا تو ہے، اور قیمت طے کرنے کا پتہ تمہاری ہمتوں سے چلتا ہے، کہ جتنی تمہاری ہمتیں بلند ہوں گی اتنی تمہاری قیمتیں بلند ہوں گی۔ اب ہمت کا لفظ آیا تو ہمت کو کھولنے کے لیے ایک مثال دوں کہ نبی نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت اس طرح بن جائے گی۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ہمتہم بطونہم، قبلتہم نساؤہم، دینہم دنانیرہم، کہ آخری زمانے میں لوگوں کا دین پیسہ بن جائے گا، آخری زمانے میں لوگوں کا قبلہ عورتیں بن جائیں گی۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ان دونوں کا، لیکن ہمت کی بات چلی۔ فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کی ہمتیں ان کے پیٹ بن جائیں گے، شکم ہمت بن جائے گی۔ کس طرح ہمت بن جائے گی؟ اب کھانا کھانا اسلام میں حرام نہیں ہے، آدمی حلال کھانا کھائے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کہا نہیں ہمت پیٹ بن جائے گی۔ حالانکہ ہمت کوئی اور چیز ہونی چاہیے تھی۔ جب میں اتنی محنت دین کے لیے نہ کروں اور وہ ساری محنت پیٹ کے لیے کروں تو پھر اسلام بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمتہم بطونہم، یہ جتنی محنت شکم کے لیے کرے گا کہ ابھی رمضان میں افطاری ختم نہیں ہوئی کہ سحری کی تیاری شروع، کہ کہا کہ جناب کراچی کے ہائی وے پہ چلتے ہیں، 3-4 کلومیٹر دور ایک ہوٹل بنا ہے کہ مولانا مثلاً کڑھائی بڑی اچھی ہے، کہ مولانا حیدرآباد چلتے ہیں وہاں کی مچھلی بڑی لذیذ ہے۔ 4 دوستوں کے ساتھ ملا، 3 گھنٹے کا سفر کر کے گیا، کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے۔ کہا ہمتہم بطونہم، یہ کبھی شکم کے لیے اس کراچی کے حصے میں جائے گا، کبھی کراچی کے دوسرے حصے میں جائے گا، 2-2 گھنٹے بچوں کو لے کر جائے گا، کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے۔ پھر بھی کہہ رہا ہوں کھانا کھانا بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ یہ دیکھتا ہے جو 2 گھنٹہ سفر کر کے کھانے کے لیے ہمت کر رہا ہے، 2 منٹ ہمت کر کے یہ بندہ مصلی پہ نہیں آتا، کہ بستر سے اٹھنے میں اور مصلی تک آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بندے کو، لیکن ہمت ہی نہیں ہے نا اس کی، بے ہمت انسان ہے، یہ ہمت نہیں کرتا مصلی سے کہاں تک آ جائے؟ اللہ کی دربار میں آ جائے۔ یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ 5 منٹ وضو کرے،
اور رب کی عبادت کرنے میں آ جائے. یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ دن میں 15 منٹ قرآن کی تلاوت کر دے. یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ 10 منٹ زیارت عاشورہ پڑھ لے. یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ آدھا گھنٹہ اس لیے نکالے کہ تعلیم دین کو حاصل کرے, علی کی نہج البلاغہ کو پڑھے, تفسیر قرآن کو پڑھے. لیکن یہ ساری ہمتیں شکم کے لیے ضرور کرے گا, یہ ساری ہمتیں مال کے لیے ضرور کرے گا, یہ ساری ہمتیں شہوتوں کے لیے ضرور کرے گا, یہ ساری ہمتیں کسی سے ملنے کے لیے ضرور کرے گا, پر رب کے ملنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. کہ ہمتہم بطونہم, آخری زمانے میں ہمتیں شکم بن جائیں گی. اب اللہ کی آواز آتی ہے, جتنی ہمت بلند اتنی قیمت بلند. اگر تمہاری ہمت شکم رہی تو جو قیمت شکم کی ہے وہی قیمت تیری ادا کر دی جائے گی. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ واقعاً میری ہمت کیا ہے. ہمت مطلب میرا ہدف, جس کے لیے میں محنت اور زحمت کرتا ہوں, اپنا پورا زور لگا دیتا ہوں. وہ کیا ہے آج کل دنیا میں کہ مولا حسین پوری طاقت لگا رہے ہیں کربلا میں آنے تک کے لیے. کوفے میں اور کربلا میں فاصلہ کتنا ہے؟ بندہ پیدل چلے تو 3 دن, اسپیڈ سے چلے تو 2 دن. اگر کوفے والے پیدل بھی چلتے تو امام حسین تک پہنچ جاتے. ہمت نہیں تھی, حسین تک وہ تنہا رہ گئے. سارا کمال دنیا میں کس چیز کا ہے؟ ہمت کا ہے. 40,000 مسلمان مارے جاتے ہیں اور بے ہمت مسلمان دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہمت مرداں تو مدد خدا. اگر ہمت ہو تو خدا بھی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. ہماری ہمت اتنی ہے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کریں, ہماری ہمت اتنی ہے فیس بک پیج کو شیئر کریں, ہماری ہمت اتنی ہے ہلکا سا کمنٹ لکھ دیں, ہماری ہمت اتنی ہے بس باتیں کریں کہ مولانا بجلی کا بل بہت آ رہا ہے, پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا, ملک میں کرپشن بہت ہے, یہاں خرابیاں بہت ہیں. لیکن عوام جب ہمت نہیں کرتی تو ان کے حقوق بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ سلب ہو جاتے ہیں. ساری چیزیں ہمتوں پر ہیں. کافر معاشرہ ہو پر ہمت کرے گا تو معاشرے میں بہتری لائے گا. کلمہ گو معاشرہ ہو پر بے ہمت معاشرہ ہو کبھی اس معاشرے میں ترقی نہیں آتی. اصل جو کام ہے وہ ہمت کا کام ہے. فرمایا جتنی ہمت بلند انسان کی قیمت بلند. آج مسلم معاشروں میں ہمت نہیں ہے. یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کے سیاستدان ان کو استعمال بھی کرتے ہیں اور ان پہ ظلم بھی کرتے ہیں. لیکن جن معاشروں میں ہمت ہوتی ہے ان میں وقار بھی ہوتا ہے, ان کے اندر عزت بھی ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. ابن سعد نے رے کی حکومت کی خاطر امام حسین کا قاتل بنا. تو ابن سعد کی قیمت کیا بنی؟ رے کی حکومت بنی. وہی اس کی قیمت ہے. یہاں پہ امیر المومنین فکر بشر کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. فرمایا یہ جو عالم ہے یہ عالم مادہ ہے. یہاں تجھے جو بھی ملے گا وہ مادہ ہوگا. اور یہ بتاؤ مادے کی خاصیت ہے یہ ایک دن ہوتا ہے دوسرے دن نہیں ہوتا. میں آسان سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کیوں کہا کہ کبھی اولاد فتنہ, کبھی بیوی فتنہ, کبھی مال فتنہ. فتنہ کیوں بولا؟ کیا سب کی بیویاں فتنہ ہیں؟ کیا سب کی اولاد فتنہ ہے؟ کب فتنہ بنتا ہے؟ جب آپ اس چیز کے عاشق بنتے ہو تب وہ فتنہ بن جاتا ہے. بیٹا ہے محبت ہے لیکن جب اس سے عشق ہوا یہ فتنہ ہو جائے گا. بیوی ہے محبت ہے لیکن جب اس سے عشق ہوا یہ فتنہ بن جائے گا. کائنات میں عشق اس سے کرو جس سے فنا نہ ہو. اگر کسی ایسی چیز سے عشق کرو جس سے فنا ہے تو تجھے فنا کر دے گا. کسی انسان کے عاشق بنے اس کے حسن کی وجہ سے. کسی حسن کو ہمیشہ بقا نہیں ہے. چمڑی کی وجہ سے کسی کے عاشق بنے ایک دن یہ چمڑی مرجھا جائے گی. ایک دنیا کی حسینہ دکھاؤ جو ہمیشہ حسین رہی ہو. بڑھاپے میں وہ چہرے پہچان میں نہیں آتے جن پہ جوانی میں لوگ دیوانہ ہوا کرتے تھے. ہر چہرے کو فنا, ہر چیز کو فنا. کیونکہ حسن کی وجہ سے عاشق بنو گے, جب حسن جائے گا تو عشق بھی چلا جائے گا. تو فرمایا تجھے جو بھی ملے دنیا میں اس کی انتہا کیا ہے؟ فنا ہے. تو تمہاری قیمت کیا بنی؟
فنا بنی، گھر کو فنا، حسن کو فنا، کھانے کو فنا، لباس کو فنا، بدن کو فنا. تو اگر ان چیزوں کے عاشق بنے تو تمہاری قیمت بھی کیا بنی؟ فنا بنی. کو اب اپنی عقل سے سوچ، تو اپنی قیمت فنا لگانا چاہتا ہے یا بقا لگانا چاہتا ہے؟ ہاں؟ بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، بڑے سے بڑا نبی ہو، ایک نہ ایک دن سب کو موت آنی ہے. اب ایسے وجود کے عاشق بنو جسے کبھی موت نہ آئے. کہا وہ کون ہے؟ آواز آئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. آواز آئی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کبھی کائنات کے سب سے عقل مند ترین بندے اگر کسی کی دربار میں جھکتے ہوئے نظر آئے وہ رب عالمین کی دربار تھی. کبھی علی سجدے کرتے ہوئے نظر آئے، کبھی حسین سجدے کرتے ہوئے نظر آئے، یہاں تک کہ سر کٹ گیا پر نو کے نیزہ سے رب کے ذکر کو نہیں چھوڑا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کائنات کا خاصہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز کو اللہ نے کیا دی ہے؟ فنا دی ہے. اور انسان کو عقل دی کہ بندے خدا عاشق فنا نہ بننا، عاشق بقا بننا. کبھی بار بار سمجھایا کہ خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کیا بنایا؟ ضعیف بنایا. بدن کے اعتبار سے انسان ہر حیوان سے ضعیف ہے، دماغ کے اعتبار سے ہر حیوان سے طاقتور ہے. تو انسان کی طاقت انسان کی سلیکشن ہے، انسان کی طاقت انسان کا اختیار ہے، انسان کی طاقت انسان کا عقل ہے، انسان کی طاقت انسان کی لاجک ہے. تو جس چیز کو اہل بیت مضبوط کرنے آئے وہ بدن نہیں تھا، وہ انسان کا عقل تھا. فرمائے بدن کی غذا یہ مرغی اور چرغے ورغے یہ تو امیر شام کے سفرے پہ بہت زیادہ تھے. علی کے پاس کوئی آئے تو ابلے ہوئے کدو، جو کی سوکھی روٹی، لیکن وہاں جائے تو لذیذ کھانے، کیونکہ علی جسم کو طاقت دلانے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. یہ کھانے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا یہ دماغوں کو مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے، یہ عقل کو مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے. تو جسم کی خوراک ہے غذا، عقل کی خوراک ہے علم. تبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی کیا ہے؟ دروازہ ہے. یہ معاشرے میں جو تفریق دیکھ رہے ہو کہ کوئی سنی بنا، کوئی شیعہ بنا، کوئی بریلوی بنا، کوئی حنفی بنا، در علی پہ کب کون آتا ہے؟ جب علی سے غذائے علم لیتا ہے. یہاں سے علم کی غذا لے گا، عقل بڑھے گی، اور جب عقل بڑھے گی تو علی کے علاوہ کسی کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ نے امیر المؤمنین کو امام مانا کیونکہ آپ کی عقلیں کیا ہیں؟ بلند ہیں. تو یہ وہ دروازہ ہے جو انسان کو غذائے علم عطا کرتا ہے. اور جب علم آتا ہے تو انسان صاحب بصیرت بنتا ہے. جب علم آتا ہے تو حجاب ہٹ جاتے ہیں. اب انسان حقیقت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. بچہ چھوٹا ہے، یہ کھلونوں کا عاشق ہے. بڑا آدمی کبھی کھلونوں کا عاشق نہیں بنتا. بچے کو سائیکل پسند ہے، بچے کو کھلونا پسند ہے. تھوڑا جوان ہوا یہ گاڑی کا عاشق بن جائے گا. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، جسم بڑھاپے کی طرف جاتا ہے پر عقل بلوغ کی طرف جاتی ہے. اب اسے سمجھ آتا ہے کہ کھلونے کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں، عشق کے لیے نہیں ہوتے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں تباہ کر دی. کسی خاتون نے کسی مرد کے لیے زندگی تباہ کر دی، کسی مرد نے کسی عورت کے لیے زندگی تباہ کر دی، کیونکہ سمجھ ہی نہ سکے کہ اصل میں عشق کس سے کرنا ہے. یہ عالم مجاز ہے، یہاں ہر چیز یوز اور استعمال کے لیے ہے حلال طریقے سے. لیکن یہاں پہ اگر کسی چیز پہ رک گئے تو سمجھو یہ تمہاری فنا کا دن ہے. یہاں گزرنا ہے، ایک صراط ہے جہاں پہ چلنا ہے اور ایک منزل تک پہنچنا ہے. اور وہ منزل عشق کی منزل ہے، وہ منزل معرفت کی منزل ہے، وہ منزل خدا کی ملاقات کی منزل ہے. کہ اصحاب حسین یہ نعرہ لگا رہے تھے کربلا میں کہ ان علی نیاتنا و بصائرنا، کہ ہم صاحب بصیرت ہیں، ہم باہمت لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم کربلا کے میدان میں کیوں آئے ہیں. اور یہ کہنے لگے کہ اے لشکر یزید
تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو جبکہ ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ موت فنا نہیں ہے بلکہ رب کی ملاقات کا نام ہے۔ آج ہماری نسلیں، آج ہمارے بچے کیا دن میں 15 منٹ علم کے لیے نکالتے ہیں؟ 2 گھنٹے فیس بک پہ، 3 گھنٹے ٹک ٹاک پہ، 4 گھنٹے انسٹاگرام پہ۔ لیکن سوال یہ ہے کتنے گھنٹے ہم علم کے لیے نکالتے ہیں؟ بہترین کتاب تفسیر قرآن ہے، بہترین کتاب۔ ہمیشہ کہہ رہا ہوں صرف دن میں 15 منٹ تفسیر قرآن کے لیے نکالیے، کسی بھی عالم کی تفسیر کا انتخاب کریے، 15 منٹ تفسیر قرآن پڑھیے، جیسے آغا شیخ مرحوم محسن نجفی صاحب کی تفسیر ہے، بہترین تفسیر ہے۔ ڈیلی 15 منٹ نکالے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر اخلاق بھی ہے، فقہ بھی ہے، تاریخ انبیاء بھی ہے، فضائل اہل بیت بھی ہیں، معاد بھی ہے، قیامت بھی ہے، صفات خداوندی بھی ہے، معاشرے میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے یہ بھی ہے، جنت کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے۔ یعنی کوئی بھی کائنات کی ایسی کتاب نہیں جو اتنی جامع اور اتنی کامل ہو۔ اور میں نے کئی جوانوں کو کہا، میں نے کہا چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ تفسیر قرآن پڑھ لو گے تو ایک سادہ سے عام سے مولانا حضرات جو ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ علم آپ کے پاس آ جائے گا۔ کیونکہ صاحب علم بنو گے تو کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔